سبحان رب العظیم، جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو سبحان رب العظیم پڑھتے ہیں۔ عظیم کا کیا معنی ہے اور سبحانہ کیوں ساتھ پڑھا جاتا ہے اور ربی کیوں کہتے ہیں، ربنا کیوں نہیں کہتے؟ یہ سارے خیال انسان کے دل میں اٹھتے ہیں، سارے سوال پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں عظیم کے معنی بتاتا ہوں کہ عظیم کے معنی ہیں کیا۔ عظیم کا لفظی اردو میں ترجمہ تو بڑا ہے، بہت بڑا، لیکن اللہ اکبر کا مطلب بھی بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، کبیر کا مطلب بھی بڑا ہے۔ عظیم میں باقی بڑائی کے مقابل پر کیا فرق پایا جاتا ہے؟ عظیم لفظ حجم پر بھی بولا جاتا ہے اور وسعت پر بھی، اس میں لمبائی اور طوالت کے معنی نہیں پائے جاتے، بلکہ وسعت حجم کے لحاظ سے اگر ظاہری طور پر اس لفظ کا اطلاق پایا کریں تو عظیم الجثہ کہتے ہیں ایسے شخص کو جو بہت بڑا پھیلا ہوا جثہ رکھتا ہو۔ عظیم پہاڑ ہوتا ہے، اور طوالت کے معنی ان معنوں میں اس لحاظ سے ضرور پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ اونچائی کی طرف دیکھیں عظمت کو تو وہ طوالت بن جاتی ہے، چوڑائی کی طرف دیکھیں تو وہ چوڑائی ہو جاتی ہے، اور بحیثیت مجموعی حجم کا تصور عظمت کے ساتھ ایک تعلق رکھتا ہے۔ افق تا افق پھیلی ہوئی چیز عظیم ہوگی۔ زمین و آسمان پر یکجائی نظر ڈالیں تو وہاں کبیر کا لفظ نہیں ذہن میں آئے گا، بلکہ عظیم کا لفظ آئے گا۔ اور عظیم کا لفظ صرف ظاہری چیزوں پر نہیں بلکہ معنوی چیزوں پر بھی اطلاق پاتا ہے، بلکہ زیادہ تر معانی پر اطلاق پاتا ہے۔ مثلا صفات کے لحاظ سے عظیم وہ شخص ہوگا جس کے اندر صفات بہت بڑائی رکھتی ہوں، ان میں حوصلہ زیادہ ہو، ان میں مرتبہ زیادہ ہو۔ اور روحانی لحاظ سے ایک عظیم شخص وہ ہوگا جس کی روحانیت کا تصور آپ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح عظیم کا لفظ صفات حسنہ اور شخصیتوں کے اوپر بولا جاتا ہے اور طاقتوں کے اوپر بھی بولا جاتا ہے۔ عظیم سلطنت سے مراد صرف یہی نہیں کہ اس سلطنت کا پھیلاؤ زیادہ ہے، بلکہ اس کا مرتبہ زیادہ ہے، اس کا رعب زیادہ ہے۔ عظیم شخص بھی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو ایک سے زیادہ جہتیں اپنے اندر رکھتا ہو، صرف ایک جہت میں ترقی نہ کرتا ہو، یا ایک جہت میں اس نے عظمت بڑائی حاصل نہ کی ہو، بلکہ ایک سے زیادہ جہتوں میں اس نے بڑائی حاصل کر لی ہو۔ ہر دفعہ جب عظیم کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں مقابلے کا معنی کوئی نہیں ہوتا، جو علو کے ساتھ علو میں پایا جاتا ہے، لیکن رعب کا معنی ایک لازمی حصہ ہے عظمت کا۔ جب آپ کسی شخص کے مقابل پر کسی پہلو سے چھوٹے ہیں اور وہ آپ سے بڑا ہو، خواہ وہ زندہ وجود ہو خواہ وہ مردہ وجود ہو، یعنی جسد ہو، ایسی صورت میں آپ کے دل میں اس کی عظمت کا خیال آئے گا۔ پہاڑ کو خواہ وہ کتنا بلند ہو، آپ بہت دور سے دیکھیں تو آپ کو اس کی عظمت کا خیال نہیں آئے گا۔ جب آپ اس کے قریب پہنچ جائیں، یہاں تک کہ وہ آپ پر حاوی ہو جائے، اس کا رعب آپ پر بیٹھ جائے، تو پھر آپ اسے عظیم کہیں گے، بے اختیار دل سے اس کی عظمت کا خیال اٹھے گا۔ اسی طرح جس شخص کو بھی آپ یا جس ذات کو آپ عظیم کہتے ہیں، اس کا کچھ نہ کچھ رعب قبول کرتے ہیں تو عظیم کہتے ہیں۔ بادشاہ اپنے ماتحتوں کو عظیم نہیں کہتا، دل بڑھانے کے لیے کہہ دے، تب بھی اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تم اپنے چھوٹوں کے مقابل پر عظیم ہو، لیکن اپنے مقابل پر اس کو عظیم نہیں سمجھتا، اس لیے کہ عظمت میں ایک رعب کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ جب تک وہ رعب طاری نہ ہو اس وقت تک عظمت کا تصور قائم نہیں ہوتا۔ بس عظمت اپنے ساتھ ایک رعب کا مضمون رکھتی ہے جو حاوی ہو جائے کسی چیز پر، اور عظمت کا تصور تب بڑھتا ہے جب انسان ایسی چیز کے قریب جائے۔ روس کی سلطنت بھی عظیم ہوگی،
لیکن آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو اس سے کیا؟ وہ ایک فرضی عظمت ہے، لیکن جس سلطنت میں آپ رہ رہے ہوں اس کی عظمت کا احساس اور رنگ رکھتا ہے، جس سلطنت کو دور سے دیکھ رہے ہیں اس کی عظمت کا احساس اور رکھتا ہے۔ پھر کسی کی عظمت براہ راست آپ پر اثر انداز بھی ہو رہی ہو، وہ بالکل اور چیز ہے، اور وہ جو براہ راست اثر انداز نہ ہو رہی ہو وہ بالکل اور بات ہے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا کہ پہاڑ کے قریب جا کر اس کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، لیکن اگر زلزلے کی کیفیت پیدا ہو رہی ہو، اس وقت اگر باد و بارہ ہو، بجلی کے کڑکے ہوں، اور پہاڑ ان سب ہیبتوں کے ساتھ رونمائی کر رہا ہو جو پہاڑ کے لفظ کے ساتھ وابستہ ہیں، پہاڑ کے معنی کے ساتھ وابستہ ہیں، تو پھر پہاڑ کی عظمت اور طرح سے جلوہ گر ہوگی۔ بس جب آپ رب العظیم کہتے ہیں تو عظمت کے وہ سارے معنی جو بھی انسان تصور کر سکتا ہے وہ سارے خدا تعالیٰ کی ذات کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اور الف لام لفظ عظیم میں وہ ساری وسعتیں پیدا کر دیتا ہے جو عرب الف لام کے ساتھ منسوب کیا کرتے ہیں۔ یعنی یہ معنی بھی ہو جائیں گے کہ اصل عظمت تو خدا ہی کی عظمت ہے، یہ معنی بھی ہو جائیں گے کہ تمام عظمتیں جتنی بھی ہیں کامل طور پر خدا کی ذات میں پائی جاتی ہیں اور غیر اللہ میں نہیں پائی جاتی۔ اور اس کے علاوہ بھی الف لام کے جتنے معنی ہیں، متفرق معنی دیتا ہے یہ لفظ، وہ سارے خدا تعالیٰ کی ذات میں اکٹھے کر دیے جائیں تب العظیم کے معنی سمجھ آئیں گے۔ اور پھر دوسرا پیغام آپ کو یہ ملتا ہے کہ العظیم آپ نے اس وقت کہا جب آپ نے حرکت کی، جھکے ہیں خود کسی کے سامنے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کی حضوری کو محسوس کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی وجود آپ کے سامنے ابھرا ہے، ورنہ تو خدا ہر وقت موجود ہے۔ عین جھکتے وقت کیوں آپ نے کہا سبحان رب العظیم؟ دوبارہ توجہ کو اپنے رب کی عظمت کی طرف مرکوز کرنے کے لیے، یہ احساس دلانے کے لیے کہ وہ عظیم جسے تم دور کی حالت سے دیکھا کرتے تھے، ایک غفلت کی آنکھ سے دیکھا کرتے تھے، اب محسوس کرو کہ وہ تمہارے قریب تر آ گیا ہے عبادت کے وقت، اور اتنا قریب آیا ہے کہ تم نے جسمانی حرکت کے ذریعے اس کے وجود کو محسوس کیا ہے، اس کے سامنے جھک گئے۔ اور ربی کے لفظ میں میرا رب کہہ کر اس میں ایک اور بھی مضمون پیدا کر دیا، یعنی ایسے شخص کے سامنے آپ نہیں جھکے جس کی دشمنی کا خوف ہے، ایک ایسے وجود کے سامنے جھکے ہیں جس سے آپ خیر کی توقع رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف ہے، وہ آپ کی دائیں طرف ہے، آپ کے بائیں طرف نہیں ہے، یعنی آپ کا ساتھی ہے، آپ کا دشمن نہیں ہے۔ بس سبحان ربی العظیم کہہ کر جو یہ خدشات تھے کہ اتنے بڑے وجود کے سامنے جا رہے ہیں جو خیر و شر کی تمام طاقتیں رکھتا ہے، کیا بنے گا ہمارا؟ ربی کہہ کر ایک دعا سکھا دی آپ کو، اور یہ دعا وہ بھی کیا کرنے لگ جاتے ہیں در حقیقت جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا تھا نہیں، ہم اس کو اب بنانا چاہتے ہیں۔ جب کسی طاقتور کے ہاتھ میں کوئی دشمن آ جاتا ہے تو اس وقت وہ دشمن بھی اپنا بنا دیا کرتا ہے اس کو، یہ بتانے کے لیے کہ اگر میں پہلے نہیں بھی تھا تو اب میں تمہارا ہو جاتا ہوں۔ تو ربی کا لفظ اپنے سارے مفاہیم اپنے اندر رکھتا ہے۔ ایک ایسا شخص جو خدا سے دور رہا ہو، جب وہ جھکتا ہے خدا کے حضور اور اس کی عظمت کو اپنے سامنے پاتا ہے تو وہ ربی کہہ کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرا تو میں تیرا ہوں ابدا، اور مجھ سے اپنوں والا سلوک کرنا، مجھ سے غیروں والا سلوک نہ کرنا۔ دوسری طرف تمام دوسری عظمتیں اس کے مقابل پر زائل ہو جاتی ہیں اور انقاع ہو جاتی ہیں جب انسان رب العظیم کہہ کر اپنے رب کو اپنی طرف منسوب کرنے لگتا ہے۔ کئی عظمتوں کے خیال اس کے دل پر حاوی ہوتے ہیں، جب کہتا ہے میرا رب سب سے بڑا ہے
یا میرا رب سب سے عظیم ہے، تو باقی ساری عظمتیں اس کے مقابل پر گھل جاتی ہیں اور بے حقیقت ہو کے رہ جاتی ہیں۔ تو رب العظیم کو پڑھنا غور کے ساتھ اور ربوبیت کو اپنی طرف منسوب کرنا اور عظیم رب کی ربوبیت کو اپنی طرف منسوب کرنا، اس کے اندر کئی قسم کی دعائیں آ جاتی ہیں۔ ہر قسم کا انسان دنیا میں کسی نہ کسی عظمت کے ساتھ واسطہ ضرور رکھتا ہے، یہاں تک کہ ایک طالب علم ہے، اس کو اپنا استاد عظیم دکھائی دے رہا ہوتا ہے، علم کے میدان میں وہ اس سے سیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اس پر حاوی نہیں ہوتا، استاد کا علم اس پر حاوی ہوتا ہے۔ ہر زندگی کے میدان میں، ہر شعبے میں کسی نہ کسی وجود کی عظمت کا احساس رہتا ہے، تو نماز میں جا کر اچانک آپ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ وہ تو ساری معمولی عظمتیں ہیں، اصل میں تو میرا رب عظیم ہے، اور جو رب عظیم ہے اس سے کیوں نہ میں عظمتیں حاصل کروں، ہر عظمت کے لیے اس کی طرف کیوں نہ جھکوں۔ بس زندگی کے ہر شعبے میں ہر چیز کا حصول اور اس کی طلب خدا کی مدد کی محتاج ہو جاتی ہے جب آپ رب عظیم کہتے ہیں اور اس کا اقرار کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں سبحانہ کا لفظ آپ کو بتاتا ہے کہ دوسری ساری عظمتیں جو آپ نے دیکھی تھیں دنیا میں، وہ نقائص سے پاک نہیں تھیں۔ کئی پہلوؤں سے ان عظمتوں میں بظاہر بڑی عظیم الشان چیزیں تھیں، مگر جب ہم نے قریب سے دیکھا یا نہ بھی دیکھا تو عقلاً ہم جانتے ہیں کہ ان کے اندر ضرور خلا موجود ہیں، نقائص موجود ہیں، کمزوریاں ہیں، اور مختلف بڑے بڑی عظیم شخصیتوں کا تذکرہ بھی آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے اندر بعض ایسی کمزوریاں پائی جاتی تھیں، ایسی بھیانک کمزوریاں پائی جاتی تھیں کہ اگر ان کمزوریوں پر نظر پڑے تو کوئی بھی عظیم نہ رہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ستاری ہے کہ اس نے ہر انسان کو اپنی ستاری کے پردے میں ڈھانکا ہوا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جس نظر سے انسان اپنے وجود کو دیکھ سکتا ہے، اس نظر کے ساتھ اگر غیر اس کو دیکھیں تو اس کی ہر عصمت، ہر عظمت کا پردہ چاک چاک ہو جائے۔ جن کو آپ نیکیاں سمجھتے ہیں ان کے اندر بھی بہت سی خامیاں رہ جاتی ہیں جو کرنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہیں۔ اس لیے انبیاء جب اپنے وجود کے اندر نگاہ ڈالتے ہیں اور ان کی کنہوں تک پہنچتے ہیں، تو جب وہ یہ کہتے ہیں کہ کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم زاد ہوں، تو ایک عجیب دردناک روح کی پکار ہوا کرتی ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوتا۔ ایک ایسے عارف باللہ کی دردناک چیخ ہے جو سب نیکیوں کے باوجود جانتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے خدا کے فضل کے سوا، اس کی ستاری کے سوا میری کوئی بھی حقیقت نہیں۔ تو اس سے بڑی عظمت کہاں متصور ہو سکتی ہے جو نبی کی ذات کی عظمت ہے خدا کے بعد۔ تو جب سبحان رب العظیم آپ پڑھتے ہیں تو سبحانہ کا لفظ آپ کو بتاتا ہے کہ سب عظمتیں جھوٹی اور بے معنی اور خول تھے، اور ان کے اندر حقیقت میں پس پردہ ایسے بھیانک مناظر تھے جو کسی عظمت کو بھی عظمت نہیں لینے دیتے۔ لیکن دیکھو میرا رب کتنا عظیم ہے کہ اس کی عظمتیں ہر برائی سے پاک ہیں، اور اس کی ہر عظمت ہر برائی سے پاک ہے۔ بس سبحان رب العظیم میں جب آپ خدا کی عظمتوں کو تصور کرنے لگیں اور اس کے مناظر بدلنے لگیں اپنے ذہنوں میں اپنی حالتوں اور کیفیات کے مطابق، تو کون کہہ سکتا ہے کہ یہ تکرار بوریت پیدا کر سکتی ہے یا انسان اس سے اکتاہٹ محسوس کرنے لگتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جسم ساتھ نہیں دے سکتا، لیکن اگر آپ کا ذہن آپ کا ساتھ دے، آپ کی روح آپ کا ساتھ دے، تو ایک رکوع ختم ہی نہیں ہو سکتا کبھی۔ چنانچہ قرآن کریم مسلمانوں کو وہم راکعون فرماتا ہے کہ بظاہر وہ جسمانی رکوع میں نہ بھی ہوں تب بھی ان کی ساری زندگی رکوع بن جاتی ہے۔
اس لیے کہ وہ عظمت کا بار بار کا تصور خدا تعالیٰ کا اتنا ان کے نفس پر حاوی ہو جاتا ہے، اتنا ان کے خیالات پر قبضہ کر لیتا ہے کہ پھر وہ ہمیشہ گویا ایک رکوع کی حالت میں رہتے ہیں، یعنی خدا کی عظمتوں کے سامنے ان کی روحیں جھک کر چلتی ہیں، نظر نہیں اٹھا سکتی، سر خدا کے سامنے پھر ہمیشہ کے لیے خم ہو جاتے ہیں۔ بس سبحان ربی العظیم کا مضمون بظاہر 3 دفعہ آپ نے پڑھا، لیکن اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں اور اس کے اندر ڈوبنے کی کوشش کریں تو عظمتوں کا، الہی عظمتوں کا مضمون تو ایک لامتناہی مضمون ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ پھر اسے ربی کے ساتھ منسوب کر کے پڑھیں، پھر اسے سبحان کے لفظ پر غور کر کے پڑھیں تو اندرونی طور پر آپ کو اپنے نقائص دور کرنے اور یہ احساس دلانے کے لیے کتنے عظیم الشان مواقع میسر آئیں گے کہ آپ اگر سچ مچ عظیم بننا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو بھی نقائص سے ساتھ ساتھ پاک کریں۔ محض ایسی حمد اختیار کر لینی جو لوگوں کی نظر میں بڑائی پیدا کرے کافی نہیں ہے۔ اندرونی نقص جب تک آپ نہیں کھنگالیں گے اور دور نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ فخر سے یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ سبحان ربی العظیم، ورنہ تو پھر وہ کسی اور کا رب عظیم ہوگا، تمہارا رب تو عظیم نہیں رہے گا اگر تم اس کی طرف حقیقت میں توجہ نہیں کرتے، اس کیفیت کی قدر نہیں کرتے اور اسے پیار کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ یعنی عظمت وہ جو خرابیوں سے پاک ہو۔ تو ایک 2 رخا ترقی کا راستہ کھلتا ہے جس پہ انسان بیک وقت سفر کر سکتا ہے، ایک عظمتوں کا مثبت حصول اور وہ عظمتیں حاصل کرنا جو خدا کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے۔ کیوں خدا عظیم ہے اس پر غور کرنا، اور پھر خدا کی ان صفات کو اختیار کرنا جنہوں نے آپ کے دل پر عظمت کا روپ قائم کیا، اور پھر انسانوں میں ان صفات کو جلوہ گر دیکھنے کے بعد یہ تجزیہ کرنا کہ ان صفات کے ساتھ کون کون سی خرابیاں وابستہ ہوتی ہیں جو انسان کی عظمتوں کو کھوکھلا کر دیا کرتی ہیں، بے معنی کر دیا کرتی ہیں، اور پھر چن چن کر، جیسے ایک دانے صاف کرنے والی کبھی ان کو اچھالتی ہے، کبھی پھٹکتی ہے، کبھی ہاتھوں سے چن چن کر مختلف رنگ کی چیزیں، مختلف شکلوں کی چیزیں الگ الگ کر کے رکھ دیتی ہے اور پھر وہ صاف کرتی ہے، اسی طرح اپنے نفس کی چھان اور پھٹک کا سبحان ربی العظیم اتنے مواقع دیتا ہے، اتنے مواقع فراہم کرتا ہے کہ انسان اس صفائی کے دور میں بھی اپنی عمریں بسر کر سکتا ہے۔